میرے منہ میں خاک۔ مگر پاکستان میں زوال کے آثار تو اس دن شروع ہو گئے تھے جب اس ملک کو بنانے والے کو ایئرپورٹ سے لانے والی گاڑی کا پیٹرول ذرا آگے چلتے ہی ختم ہو گیا تھا اور 1.5 گھنٹے تک محترمہ فاطمہ جناح قائد کے منہ پر مکھیوں کو اپنے دوپٹے سے جھلتی رہیں۔ قائد نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں۔ انہی کھوٹے سکوں نے نسل پاکستان کو پہلے 25 سال میں برباد کر چکی تھی۔ پاکستانی فوجی سربراہ جو بنگال میں ہتھیار ڈالتے ہوئے بھی لطیفے سنا رہا تھا، وہ فوج جو حمیت کے لیے بے مثل تھی، وہ 2 سال تک دشمنوں کے کیمپوں میں قیدی بنی رہی۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد تمام ہندو اور سکھ گھروں والے اپنے ہمسایوں کو چابیاں یہ کہہ کر دے کر گئے تھے کہ یہ قتل عام رک جائے گا، ہم جلد ہی واپس اپنے گھروں میں آئیں گے۔ مگر اس طرف فسادیوں نے جو خون کی ہولی کھیلی کہ میرے جن بچوں نے نہیں پڑھا وہ شاید احمد دہلوی کا لکھا دلی کی بپتا پڑھ لیں، اور جن لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ گھروں سے اجڑ کے اور قتل عام سے بچ کے جو لوگ لاہور تک پہنچے تو اندرون شہر کن کونوں خدروں میں سر چھپانے کی کوشش کرتے رہے۔ اے حمید کا لکھا ہوا ڈربے پڑھ لیں، اور عبرت حاصل کرنے کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مکین یہاں سے اجڑ کے انڈیا گئے اور وہاں کے اجڑ کے یہاں منہ پر خون کے چھینٹے لیے گرتے پڑتے آئے تھے، ان کی بے گھری والٹن کیمپ میں 2 سال تک جاری رہی۔ یہ احوال پڑھنا ہو تو بیپی سدھوا کا ناول پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی میسر نہیں تو کراچی میں اور سندھ میں کیا ہو رہا تھا وہ پڑھنے کے لیے شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی پڑھ لیں۔ اگر پھر بھی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو خشونت سنگھ کا ناول ٹرین ٹو پاکستان پڑھ لیں۔ اگر انگریزی ہی سمجھ میں آتی ہے تو والپٹ کی قائد کہانی پڑھ لیں۔ اگر ادب پڑھنا ہو تو منٹو کا فسانہ ٹوبہ ٹیکسن پڑھ لیں۔ کرشن چند اور امرتا پریتم کی ملالی تحریریں پڑھ لیں۔ اور اگر پھر کسی بچے کچے بوڑھے سے یہ بھی پوچھیں کہ جو فیکٹریاں کوٹھیاں اور ہمسایوں کی چابیاں دے کر گئے تھے انہوں نے نہ صرف قبضہ کیا بلکہ خود کو محمود غزنوی سمجھتے ہوئے مورتیوں سے ہیرے جواہرات نکالے اور خود کو پاکستان بنانے والوں میں شمار کرتے ہوئے مسندیں سنبھالیں۔ اس زمانے کے خواجہ ناظم الدین کو باقاعدہ کرسی سے اتار کر بچوں کی طرح سیاسی میوزک کرسی کھیلی۔ اس کھیل میں نہ بزنس پھیلا اور نہ بجٹ۔ امریکہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ زوال کی اگلی منزل سے لے کر آج تک امریکی سفیر تک کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو بچائیں گے۔ ادھر چین نے بہت بھگتا، بہت سیاستدانوں اور بیوروکریسی نے مل کر لوٹا۔ بہت منتوں کے بعد شاید ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بن جائے کہ اس وقت شدید گرمی اور جس میں سوٹ پہنے سارے سرکاری دانشور کہہ رہے ہیں عوام سے کہ یہ ٹیکس نہیں دیا تو تم نہیں، اگر یہ مہنگائی برداشت نہیں کی تو تم نہیں۔ یہ سارے باغ کھینچنے والے روز پارلیمنٹ ٹرین کے لیے رعایتیں صرف حاضری لگا کے پیسے لینے کو ترقیاتی فنڈز میں دیے جا رہے ہیں، اور ملک سے باہر جانے کے بہانے کانفرنس کے نام پر کس کس نے داغ نہیں لگائے۔ آج پتہ نہیں کس کے کہنے اور اجازت سے حافظ نعیم نوجوانوں کو لے کر نکلے ہیں، اور حکومت کے پیشوا اب کہنے لگے ہیں کہ ممبران پارلیمنٹ کو بھی بجلی اور گیس کا بل دینے پڑیں گے۔ اپنی پٹاری میں رکھے بونوں میں ہر روز ایک نہ ایک ٹینکوکریٹ کے نام سے شامل ہو رہا ہے۔ میں ماضی میں رہنا نہیں چاہتی کہ اب میں خود ماضی ہو چکی ہوں۔ مجھے جب بھی 14 اگست آنے والی ہو وہ سارے کالے برقوں والی اپنی مائیں یاد آتی ہیں جو 1946 میں نعرے لگاتی تھی بن کے رہے گا پاکستان۔ ہم ان کی طرف سے روز آٹا اکٹھا کر کے مسلم لیگ کے دفتر دے کر آتے تھے۔ قائد اعظم نے تو چند ماہ میں ہی اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر دیا تھا، پھر آخری دم تک مایوسی اوڑھ کر خاموش رہنے لگے تھے۔ ہم نے تو ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کو بھی عزت نہیں دی۔ ایوب کے حامی الیکشن کے دونوں میاس طرح مغلزاد بکنے لگے تھے، جیسا کہ بیگم بھٹو اور بی بی نذیر کے لیے کہنا بہادری ہے۔ کوئی آج کے حکمرانوں کو بتائے کہ اختلاف و دشمنی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ زمینی اور سیاسی حقیقتوں کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے کہ ماضی کی طرف لوٹنا ہے۔ حال میں ہی دیکھیں، پیرس اولمپکس میں صرف 7 کھلاڑی اور 11 افسران گئے۔ پہلے کرکٹ میں بادشاہ تھے، ہاکی اور ٹینس میں اول نمبر تھے۔ اب داعش کی بڑھتی ہوئی الغار ہمیں روز ڈراتی ہے۔ چند نوجوانوں کے تابوت سامنے رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب تو زبانیں اتنی کھل گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے غدار کے بینرز لگا رہے ہیں۔
عمران خان اگر اچھا کھلاڑی ہوتا تو 9 مئی کا اقرار نامہ دے رہا تھا تو صاف صاف بتا دیتا کہ کن کن جادوگروں کی پڑھائی پٹی پڑھ کر عمل کر رہا تھا۔ ہم نے زمانے میں اصل دشمنوں پر پردہ ڈالنے کی بزدلی کی کو حکومت سمجھا ہے۔ فوج کے نصاب میں دشمن سے لڑنا سکھایا جاتا ہے۔ ہم نے حکومت اور معیشت دونوں کو بھی ان سے پوچھ کر چلانے کی حکمت کو خود کو کرسی پر بیٹھے رہنے کے لیے سیاسی سمجھا ہوا ہے۔ بائیڈن جاتا ہے تو سیاسی شخصیت کو بھی سامنے لاتا ہے۔ ہمیں ہر روز خبر نامہ سنا کر یہ کہا جاتا ہے عوام کو روٹی کا وعدہ تو خدا نے کیا ہے، ہم تو سرحدوں پر چوکس